صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کا زندگی میں آ جانا کتنا ہی برکت کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے ہی حضور علیہ السلام کی دست اقدس پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مقام صحابیت پر فائز ہو گئے۔ یہ دونوں ہی بڑے عبادت گزار اور اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے۔ یہ چونکہ دونوں بھائی تھے، ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے میں گئے، وہاں پہ وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ جو بھائی شہادت کا رتبہ پانے والے تھے، یہ عبادت بھی دوسرے بھائی سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک سال گزرا، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جو دوسرا بھائی تھا ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں بھائی جب فوت ہو گئے تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت سے باہر آیا اور کیا کیا، جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بھائیوں میں سے بعد میں فوت ہوئے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور جنت کے اندر لے گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اتنے میں وہ شخص دوبارہ پھر باہر آیا اور باہر آ کے دوسرے بھائی جس کا انتقال پہلے ہوا تھا اور جس نے جام شہادت بھی نوش کیا ہوا تھا، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور ان کو بھی جنت کے اندر لے گیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جس صحابی کو شہادت کا رتبہ ملا تھا، عبادت میں زیادہ تھے، ان کو جنت میں داخلہ بعد میں ملا ہے، اور جن کی عبادت بھی کم تھی، جام شہادت بھی نوش نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کو جنت میں پہلے لے کر جایا جا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوا اور بیدار ہو کر میں نے صحابہ کرام سے اس اپنے خواب کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ جس کی عبادت زیادہ ہے، جس کے پاس شہادت کا رتبہ ہے، اس کو جنت میں داخلہ بعد میں مل رہا ہے، اور جس کے پاس شہادت کا رتبہ بھی نہیں ہے، عبادت میں بھی کم ہے، ان کو جنت میں پہلے داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، میرے آقا تو جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ جن کی عبادت کم ہے ان کو جنت میں پہلے داخلہ مل رہا ہے، جن کے پاس شہادت کا رتبہ نہیں ہے وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور جو شہید بھی ہوئے ہیں اور عبادت بھی زیادہ کیا کرتے تھے وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ بتائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس کو جنت میں پہلے داخلہ مل رہا ہے، جس کی عبادت بھلے کم ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے 1 سال زندگی زیادہ پائی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے 1 سال زندگی زیادہ پائی ہے، لہٰذا 1 سال رکوع و سجود بھی زیادہ کیے ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اس کی 1 سال زندگی زیادہ ہے تو اس نے 1 سال رکوع و سجود بھی زیادہ کیے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا انہوں نے 1 سال اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک زیادہ نہیں پایا؟ 1 سال زندہ زیادہ رہے ہیں تو 1 سال رمضان بھی زیادہ پایا ہوگا، 1 سال روزے بھی زیادہ رکھے ہوں گے۔ تو فرمایا اسی وجہ سے ان کے درمیان تھوڑا بہت نہیں بلکہ زمین و آسمان جتنا فرق ہو گیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا زندگی میں آ جانا کتنی ہی برکات کا باعث ہے۔ اس واسطے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک دیکھنے کی توفیق نصیب کرے۔